بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاطر آیت نمبر 32 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا الکتاب کتاب کا، الذین اصطفینا ان بندوں کو یا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، سو ان میں سے کوئی تو ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، ذالک یہی ہے، هو الفضل الکبیر بہت بڑا فضل۔ جنات عدن جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، یدخلونہا داخل ہوں گے یہ ان میں، یحلون فیہا آراستہ کیا جائے گا ان لوگوں کو ان میں، من اساور من ذہب سونے کے کنگنوں سے، ولؤلؤا اور موتیوں سے، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا جنت میں یعنی اس میں، حریر ریشم کا ہوگا، وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اذہب عنا الحزن ہم سے دور کیا غم کو، ان ربنا بے شک ہمارا رب لغفور بہت معاف کرنے والا ہے، شکور قدردان ہے، الذی جس نے احلنا ٹھہرا دیا ہمیں، دار المقامت ابدی قیام گاہ میں، من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب نہیں پیش آتی ہمیں یہاں کوئی مشقت، ولا یمسنا فیہا لغوب اور نہیں لاحق ہوتی ہمیں یہاں تکان، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں، فیموتوا کہ مر جائیں وہ لوگ، ولا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من عذابہا جہنم کے عذاب میں سے، کذالک اسی طرح، نجزی کل کفور ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ ثم پھر، اورثنا بمعنی اعطینا ہم نے دی عطا کی، الکتاب کتاب، صاحب جلالین نے الکتاب کا مصداق قرآن کو قرار دیا، اگر اس کو عام رکھا جائے تو ماقبل جو امتیں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ اس امت کے ساتھ ہے کامیابی ناکامی کا، یہی معاملہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی تھا، تو الکتاب اگر اس کو عام رکھا جائے گا تو اس میں آسمانی تمام تر کتابیں داخل ہو جائیں گی، بہرحال صاحب جلالین نے یہاں پر اس کا مصداق قرآن کو قرار دیا۔ الذین اصطفینا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وہم امتک اور یہ جو چنے گئے ہیں یہ آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کلمہ اورثنا اس کے دو مفعول یہاں مذکور ہیں، ایک مفعول الکتابہ ہے اور دوسرا الذین اصطفینا من عبادنا ہے۔ اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو الذین اصطفینا من عبادنا اس کو مقدم آنا چاہیے تھا اور الکتابہ اس کو مؤخر آنا چاہیے تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو مفعول اول ہے یہ مقدم کیا گیا ہے اور جو مفعول ثانی ہے اس کو اس کی ترتیب سے مؤخر کیا گیا ہے اہتمام کی وجہ سے۔ دوسری بات، اصطفینا یہ اصل میں تا کے ساتھ ہے، اصطفینا، لیکن صرفی تعلیل کی وجہ سے افتعال کی جو تا ہے وہ تا میں تبدیل ہوئی ہے اور اس کا مطلب ہے اخترنا یا اجتبینا ہم نے چناؤ کیا۔ آگے پھر ان کی تین اقسام ذکر کی گئی ہیں، فمنہم تو ان میں سے کچھ، ظالمون وہ ظلم کرنے والے ہیں، لنفسہ اپنی جان پر۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ بالتقصیر فی العمل بہ
کہ وہ اس کتاب پر عمل کرنے میں کمی کرتے ہیں. یعنی الظالم کا مطلب یہاں پر ہے المقصر، کمی کرنے والا. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی کلمہ ظلم یہ کمی کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یعنی ولم تنقص منہ شیئا. تو وہاں پر بھی نقص اور کمی کے لیے کلمہ ظلم استعمال کیا گیا. تو یہاں پر بھی اسی معنی کو ادا کر رہا ہے کہ ان میں ایک گروہ یا کچھ افراد وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. ظلم سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں. یعمل بہ فی اغلب الاوقات، اکثر اوقات وہ عمل کرتے ہیں، کچھ ان سے کمی ہو جاتی ہے. اور تیسری قسم ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، تیزی دکھانے والے. یضم الی العمل بہ التعلیم والارشاد الی العمل، فرماتے ہیں کہ یہ سابق بالخیرات جو لوگ ہیں یہ عمل کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیتے ہیں اور عمل کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. یہاں پر صاحب جلالین نے ان تینوں کلمات کی جو تفسیر کی ہے اس کو ذکر کر کے پھر اس پہ کچھ بات کر کے جو مفسرین کے دیگر اقوال ہیں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. صاحب جلالین نے منہم ظالم لنفسہ ان لوگوں کو قرار دیا جو عمل میں کمی کرنے والے ہیں، اور ومنہم مقتصد جو لوگ اپنے اعمال میں اچھے اعمال میں زائد اعمال رکھتے ہیں، غالب ان کی جو ہے وہ نیکیاں ہیں اور ان کی جو کمیاں ہیں وہ کم ہیں یا ان کے گناہ کم ہیں. اور سابق بالخیرات میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ نیکی کو سکھاتے بھی ہیں اور اس کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں. یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر تو وہ تعلیم اور ارشاد واجب ہے، ضروری ہے، پھر تو وہ اگر عمل میں لانے والا ہے تو وہ مقتصد میں سے ہی ہوگا. اور اگر وہ تعلیم اور ارشاد واجب کو نہیں لا رہا تو وہ ظالم لنفسہ میں شمار ہوگا. یہاں جو التعلیم والارشاد الی العمل یہ جو جوڑا گیا ہے یہ وہ تعلیم اور ارشاد ہوگی جو واجب درجے کی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک اضافی عمل وہ کر رہا ہے. وگرنہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اگر واجب تعلیم کو کر رہا ہے تو مقتصد ہے، اور واجب تعلیم دے رہا ہے اور واجب تعلیم نہیں دے رہا، عمل کی طرف رہنمائی نہیں کر رہا جو اس پر واجب ہے، تو پھر یہ ظالم لنفسہ میں سے شمار ہوگا. مفسرین کے ان آیات کے جو مصداق ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں. بعضی کہتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ سے مراد وہ شخص ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور وَمِنْهُمْ مقتصد سے مراد وہ شخص ہے جو صرف زکوٰۃ دیتا ہے، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ سے مراد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اضافی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. بعضی فرماتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ سے مراد وہ شخص ہے جو نماز کے اوقات کو مؤخر کرتا ہے، یعنی دیر سے پڑھتا ہے، اور مقتصد وہ ہے جو اس کو وقت پر ادا کرتا ہے، اور سابق بالخیرات وہ ہے کہ جو پہلے وقت کے اندر نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی مستحب وقت کے اندر نماز کو ادا کرتا ہے. غور کیا جائے تو ان میں کوئی اختلاف نہیں، تمام تر معنی اس کے اندر شامل ہوں گے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اتم درجے میں عمل کو کرنے والا ہے تو وہ سابق بالخیرات ہو جائے گا، اور اگر وہ معمول کے درجے میں عمل کو کرنے والا ہے تو وہ مقتصد ہو جائے گا، اور اگر وہ عمل کے اندر کمی کرنے والا ہے تو وہ ظالم لنفسہ کے اندر شمار ہوگا. بإذن اللہ، اللہ کے اجازت سے یا اللہ کے ارادے سے، بإرادتہ. ذالک یہ مشار الیہ کیا ہے؟ ایراثہم الکتاب، اللہ نے جو ان کو وارث بنایا ہے، عطا کی ہے کتاب. هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب یہاں پر بھی حصر دو طرح سے پایا جاتا ہے، مبتدا خبر معرفہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا ضمیر فصل کی وجہ سے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور حقیقت میں یہ اللہ کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل فضل ہے کہ اس کے ساتھ انسان دنیا آخرت کے اندر وہ کامیابیاں پا لیتا ہے، اور اسی فضل کے ملنے پر خوشی کا بھی حکم دیا گیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. اقامت یعنی اقامت اختیار کرنے والے وہ جنتیں ہیں، باغات ہیں. یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. ای الثلاثۃ، یہ تینوں جو اوپر اصناف ذکر ہوئی ہیں وہ سارے داخل ہوں گے. یعنی ظالم لنفسہ بھی اپنے گناہوں کا جو وبال ہے اس کو بھگتنے کے بعد، اور مقتصد بھی اور سابق بالخیرات بھی، یہ تینوں جنت میں داخل ہوں گے.
مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اس آیت کے تحت منقول ہے، ہؤلاء کلھا فی الجنت، کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اس کی طرف صاحب جلالین نے اس ضمیر کو راجع کیا کہ تینوں اصناف یہ جنت میں داخل ہونے والی ہیں۔ بالبناء للفاعل، یہ کلمہ یدخلونہا فاعل کی بنا پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس کو آپ معلوم پڑھیں گے یدخلونہا، وللمفعول، اور اس کو مفعول کی بنا پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یدخلونہا، کہ ان کو داخل کیا جائے گا ان جنتوں میں۔ خبر جنات المبتدا، اور مطلب جنات عدن یہ مبتدا ہے، اور یدخلونہا یا پھر یدخلونہا دونوں قراتوں کے مطابق یہ جملہ آگے اس کی خبر بن جائے گی، اور یہ خبر اول ہے۔ دوسری خبر ہے یحلون، ان کو آراستہ کیا جائے گا، خبر ثانٍ، یہ اس کی دوسری خبر ہے جنات عدن کی، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، من اساورہ، من صاحب جلالین نے یہاں پر بعض ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ من تبعیضیہ ہے، کہ ان کو آراستہ کیا جائے گا کنگنوں سے، اور وہ کنگن بنے ہوں گے من ذہب، سونے سے وہ کنگن بنے ہوں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ جو یعنی قرات ہے اس کے اندر تو یہ منصوب ہے ولؤلؤا، تو اس لیے ہم نے اس کو جو ترجمہ کیا ہے وہ اساور من ذهب سے جدا کیا ہے، اس لیے کہ یہ معطوف ہوگا اساورہ کے محل پر، یحلون فیہا من اساورہ، تو یہ اساورہ اپنے یعنی ترکیب میں تو مجرور ہے، لیکن اس کے محل پر یعنی مفعول پر وہ لؤلؤا کلمہ یہ عطف ہو جائے گا، یحلون لؤلؤا یحلون فیہا من اساورہ من ذہب، تو ان کو آراستہ کیا جائے گا سونے کے کنگنوں سے، اور ان کو آراستہ کیا جائے گا موتیوں سے، مرصع بالذہب، اور سونے سے جڑے ہوئے موتی ان کو پہنائے جائیں گے۔ یہ ولؤلؤن کی کسرہ کی جو یعنی قرات ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوا کہ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر کے اندر ولؤلؤن کی قرات ذکر کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ مرصع بالذہب ہے کہ اگر انہوں نے اس کو ولؤلؤن ذکر کیا ہوتا تو پھر یہ مرصعن اس کو ذکر کرتے، نہ کہ مرصعن اس کو کسرہ کے ساتھ ذکر کرتے۔ تو بہرحال یہاں پر دو قراتیں ہیں، ولؤلؤن اور ولؤلؤن، اور صاحب جلالین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ ولؤلؤن ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت کے اندر ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کو زیورات ذکر کی ہیں وہ دو ذکر کی ہیں، موتی اور جو سونے کے کنگن ہیں ان کو ذکر کیا، جبکہ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاندی کے کنگن بھی ذکر کیے ہیں، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، تو ان لوگوں کے جو کنگن ہوں گے وہ تین طرح کے ہوں گے، من الذہب سونے کے، واللؤلؤ موتیوں کے، ومن الفضة اور چاندی کے، اور ان کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اذہب دور کیا، عنا الحزن ہم سے ہر قسم کے غم کو۔ آگے صاحب جلالین نے کلمہ ذکر کیا جمیعہ، جمیعہ یہ کلمہ ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ الف لام الحزن کے اندر یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام کے تمام غم کو ہم سے اس اللہ نے دور کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کلمہ یہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ انہوں نے جنت کے اندر کہنا ہے، مستقبل میں کہنا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لتحقق وقوع المعنی حتما و یقینیا، اس چیز نے، اس بات نے حتما اور یقینی طور پر وجود میں آنا ہے، تو اس لیے ماضی کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور وہ بخشنے والا ہے، للذنوب گناہوں کو، شکور اور قبول کرنے والا ہے، للطاعات اطاعت کو، فرما برداری کو، الذی احلنا جس نے ہمیں ٹھہرایا، احلنا اس کا معنی اقامنا ہمیں ٹھہرایا، اور یہ جو جملہ اس کے بعد ہے یہ یا تو الحمدللہ الذی اسی کی یعنی صفت ثانی بن جائے گی، یا پھر یہ مستأنفہ جملہ بن جائے گا یعنی محل رفع کے اندر ہوگا۔ اگر اس کو ماقبل کی صفت بنائیں گے تو یہ حالت جر کے اندر ہوگا، چونکہ للہ یہ موصوف ہو جائے گا، الذی احلنا دار المقامہ یہ اس کی صفت ثانیہ ہو جائے گی۔ الذی احلنا جس نے ہمیں ٹھہرایا، دار المقامتی ایسی جگہ پر جس میں اقامت ہے، ہمیشگی ہے، ابدیت ہے، ایسے مقام پر ہمیں
ٹھہرایا۔ المقامہ یہ اقامہ یقیم سے مصدر میمی ہے یا پھر یہ قام یقوم سے ظرف مکان ہے۔ ای الاقامہ من فضلہ اپنے فضل سے، من سببیہ ہے، بسبب فضلہ اپنے فضل کے سبب سے، لا یمسنا نہیں چھوئے گا ہمیں، فیہا اس میں، نصب تعب کسی قسم کی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب اور نہ ہی ہمیں چھوئے گا اس میں کسی قسم کا تھکان۔ اعیاء من التعب یہ لوگوں کی وضاحت کی ہے کہ انتہا درجے کی تھکاوٹ یا شکست حالی، لعدم التکلیف فیہا چونکہ اس کے اندر کسی قسم کے کام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ عبارت کا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر اس جو عبارت کے اندر کچھ باتیں ہیں وہ واضح کر دیتا ہوں۔ وَذَكَرَ الثَّانِيَ التَّابِعَ لِلْأَوَّلِ دوسرے کو ذکر کیا ہے، یعنی لغوب ان کو، التابع للاولی وہ تابع ہے پہلے کے، یعنی نصب ان کے، للتصریح بنفیہ تاکہ صراحتاً اس کی نفی ہو جائے، مبالغے کے ساتھ نفی ہو جائے۔ اب کچھ باتیں ان کلمات کے اندر جو موجود ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لا یمسنا فیہا نصب اور ولا یمسنا فیہا لغوب۔ جب لا یمسنا فیہا نصب کہہ دیا کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تو ولا یمسنا فیہا لغوب آگے تو کان بھی تو تھکاوٹ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا وذکر الثانی التابع للاولی للتصریح بنفیہ کہ معنی کے اندر مبالغہ پیدا کرنا مقصود تھا، حالانکہ دوسرا پہلے کے ہی تابع ہے، اسی کا ہی نتیجہ ہے، لیکن وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تاکہ مبالغے کا معنی حاصل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ لعدم التکلیف بفیہا صاحب جلالین نے یہاں اس کی وضاحت یعنی جو تھکاوٹ نہ پہنچنے کی جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کسی کام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ یہ بات کلیتاً اس کو درست نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ کسی کام کا مکلف بنانا یہ جب انسان اعلیٰ درجے کے اعمال پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتا بلکہ سرور کا باعث ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد مبارک ہے، جعل القرۃ عینی فی الصلاۃ، یا سفر میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اقم یا بلال ارحنی بہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اعلیٰ درجے پہ عمل کے پہنچ جاتا ہے تو اس کو کسی کام کے مکلف بنانے سے یا کوئی ذمہ داری دینے سے، عبادت اس سے کروانے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے۔ تو اس لیے کلیتاً یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لغوب اور نصب کی جو نفی ہے اس کی وجہ عدم التکلیف فیہا ہے، ایسا کلیتاً نہیں کہا جا سکتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔